الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آواز لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي من غضبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت
گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور اور روشن ضمیر مسلمانوں، 7 فروری 2025 کو ہم شعبان المعظم کے مہینہ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع کی نسبت سے جمع ہیں۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور 15 شعبان کی شب کی بھی آمد ہے۔ اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر آپ تلاوت قرآن مجید اور نماز کی ادائیگی میں غور کرتے ہیں اور جتنی اللہ رسول کی طرف سے عبادات متعین ہیں آپ ان پر غور و خوض کریں تو آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ جتنے تہوار، جمعہ یا اور خصوصی راتیں یا دن اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کسی نہ کسی بہانے میرا بندہ میرے دروازے پر آ جائے، جھک جائے اور میں اسے معاف کر دوں۔ یعنی معاف کرنے کے یہ بہانے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ۔ بعض علماء نے یہ 15 شعبان کی رات کو بھی درست قرار دیا ہے، لیکن زیادہ تر علماء رمضان المبارک کی 27 کی شب جو زیادہ تر ہے اسی کو ہی شب قدر اور لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں سے جو اس کے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور پھر جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام و اہل بیت عظام کا احترام کرتے ہیں، اللہ اس بات سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، حکم خداوندی کی مکمل تعمیل نہ ہو سکے اور انسان کا دل، ضمیر خود کہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، اس وقت جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دل ہی دل میں یا رکوع و سجود کی شکل میں اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ہی معافی مانگ رہا ہے، اور یہ اچھا بھی لگتا ہے۔ جب ہم نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی، غلطی کی ہم نے،
غلطی پر ہمیں پچھتاوا ہوا تو جن یعنی اللہ رسول کی بات کا عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں معافی بھی تو پھر انہی سے مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن یہ عام لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو احکام اللہ رسول کے ہیں وہ چھوٹ گئے تو ہم اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے بندوں سے معافی مانگتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کا ہے تو معافی بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اگر معاملہ بندوں کا ہے تو پھر معافی بندوں سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ کمزوری ہے کہ بندوں کا حق کھا جاتے ہیں، بندوں پر زیادتی کرتے ہیں، بندوں پر ظلم کرتے ہیں، بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بندوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، بندوں کا مال کھا جاتے ہیں، لیکن ہم بندوں کو وہ مال واپس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم صرف اللہ سے نفل پڑھ کر معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے۔ حقوق العباد میں بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی یا جو چیز ان کی ہے ان کو واپس کرنی پڑے گی، اور جو چیز اور جو معاملہ اللہ کا ہے پھر اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یعنی ہم سارا سال کوئی اچھا کام نہ کریں، کوئی روزہ نہ رکھیں، طاقت ہو تو حج بھی نہ کریں، اور خواہ مخواہ نماز بھی نہ پڑھیں، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچائیں، اور کسی دربار کے سوراخ سے ڈنڈے کھا کھا کے نکل جائیں کہ معافی مل جائے گی، تو یہ تو غلط ہے۔ تو جو جس کا حق ہے، اللہ کا حق ہے تو اللہ سے معافی مانگو، بندوں کا حق ہے یا بندوں سے معاف کرائیں یا اس کو وہ چیز واپس کریں۔ بس اسی بات کی طرف میں نے آپ کی توجہ مبذول کرانی ہے۔ لیکن یہاں ایک موڑ اور آتا ہے جہاں شیطان بڑا حملہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فسق ہو جائے، فجور ہو جائے، تو شیطان کہتا ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، مجھ سے بہت غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، میرا بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے جلا دینا، کچھ خاک دریا برد کر دینا، کچھ خاک ہوا میں اڑا دینا۔ جب اس نے ان کے ورثاء نے اس طرح کیا تو اللہ نے حکم دیا، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، سب اکٹھا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے آپ نے یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ عرض کیا کہ اللہ باری تعالی، میرے معبود، میرے مشکل کشا و حاجت روا، میرے پالن ہار، میرے داتا،
میرے گنج بخش، میرے دستگیر، میں نے سوچا کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ کے سامنے میں کیسے پیش ہوں گا، تو اس لیے میں نے کہا تھا، میرے دل میں آپ کا ڈر تھا، اس لیے میں نے بچوں سے کہا میری خاک کو ادھر ادھر کر دینا، تاکہ اللہ کے روبرو میں کیسے کھڑا ہوں گا، مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، میں کیا جواب دوں گا۔ یہ آج کل بھی ہے۔ قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے دل میں تو میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ڈر آپ کے دل میں تھا، اس ڈر کی وجہ سے کہ آپ کے دل میں میرا ڈر تھا، جہاں میں تجھے معاف کرتا ہوں اور جنت میں ٹھکانہ دیتا ہوں۔ رحمت خداوندی بہانہ میں جو گیا، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، وہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے جو راستے میں کانٹا، جو کسی اور کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہو، وہ راستے سے کانٹا ہٹا دے تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ اسے بھی معاف کر دے۔ آپ غور کیجئے نا، یہ معافی کے بہانے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے دور میں ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، اس نے ناجائز قتل کر دیا، اور یہ تعداد اتنی بڑی کہ 99 تک جا پہنچی۔ دل میں خیال آیا کہ موت تو آنی ہے۔ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہاں جاؤ گے، ایک نہ ایک دن لوٹ کر اللہ فرما رہے ہیں میرے پاس ہی تو آؤ گے تم۔ اس کے دل میں خیال آ گیا اور کہا کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا جائے کہ اللہ سے معافی مل جائے۔ اب اتنی خطائیں ہو گئیں، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے کس کس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ مشورہ کیا اس نے، تو کسی نے کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، نیک آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس جا کر اپنی ساری بات بتاؤ، وہ کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، وہاں گیا، کیونکہ اکثر جو آج کل بھی ہے عالم ہیں وہ عامل نہیں ہیں، اور جو عامل ہیں وہ عالم نہیں۔
آج کل بھی اکثر پیر وزیر یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اس وقت بھی تھا۔ اس نے ساری بات سنی اور سن کر کہا اچھا جا میاں جا، تیری کوئی معافی نہیں ہے، اتنا کچھ کر کے تو آ رہا ہے تو معافی کیسی؟ اسے غصہ آیا، اس نے اس کا قصہ بھی تمام کر دیا اور پورے 100 ہو گئے۔ پھر دل میں ضمیر جاگا، خیال آیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مجھ سے اور زیادہ غلطی سرزد ہو گئی۔ پھر کہنے لگا اچھا، اوروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، چلا گیا وہ۔ اب نیت اس کی صاف تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ معافی مل جائے۔ ادھر ہی جا رہا تھا کہ راستے میں حکم اجل آ گیا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت ٹائم آ جاتا ہے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ فرشتے آ گئے، اللہ تعالی کو ملائک نے کہا کہ ہم نے تو جانا ہے، کون سے ملائک جائیں؟ یعنی اسرائیل علیہ السلام نے تو جانا ہے۔ دریافت کیا، یعنی جدھر جا رہا تھا ادھر والے، یا جدھر سے گیا تھا ادھر والے، تو جواب ملا ادھر والے جدھر جا رہا تھا۔ دیکھ لو، پیمائش کر لو، جو فاصلہ کر چکا تھا وہ زیادہ تھا، اور جس طرف جانا تھا وہ فاصلہ کم تھا۔ کہا کہ جا رہا تھا اس کا فاصلہ کم ہے، لہذا آپ اس کی روح پرواز کر کے جنت میں بھیج دیں، اس لیے کہ اس کی نیت صاف تھی، وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تو معاف کر دیتا۔ اللہ تو خوش ہوتے ہیں جب کوئی ان سے معافی مانگے۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کھانا کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بندہ اللہ فرما رہے ہیں میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے یہ نعمت عطا کی، تو اللہ فرماتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں اور زیادہ دیتا ہوں۔ مکاشفات القلوب میں امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا، تڑپا دیا۔ اب تو خیر پڑھنے پڑھانے والا رواج ہی ختم ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ امام غزالی کیا ہے یا مکاشفات القلوب کیا ہے۔
کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دربار میں کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا اور آ کر کہا اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، اب اس کی معافی تلافی کیسے ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ تو اس شخص نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اللہ کی زمین بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میرا گناہ بڑا۔ پوچھتے ہوئے آخر اللہ کے نبی، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت رحمتی من غضبی، اللہ کی رحمت اللہ کی ناراضگی سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ آپ کبھی اس پر بھی توجہ دیا کریں کہ ایک ماں کے دل میں اولاد کا کتنا پیار ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ، بلکہ بہت زیادہ ماؤں سے زیادہ اللہ غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ پوچھا اللہ کے بندے کیا خطا سرزد ہوئی؟ عرض کیا اللہ کے نبی سب سے بڑی خطا میری یہ ہے کہ میں ہر تازہ قبر کو کھود کر کفن چرا لیا کرتا تھا، یہ خطائیں سرزد ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے اقدس پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، اور ہادی عالم، مرشد عالم، محسن عالم، مخبر عالم، قائد عالم، ڈکشنری پر جا کر دیکھ لینا قائد کا کیا معنی ہے اور عالم کا کیا معنی ہے۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ الفاظ اور جملوں کی گہرائی تک نہیں پہنچیں گے، وہ آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ پہنچ گئے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا، مزہ آئے گا۔ فرمایا وہ ناراض ہو کر کہ یہاں بھی بات نہیں بنتی، مجھ سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، اور ادھر بھی ناراضگی کی تاب نہ لا کر چلا گیا، اور پہاڑوں میں جا کر رونے لگ گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اتنے خلوص سے روتا تھا کہ ہم رات کو اس کے رونے کی آوازیں سنتے تھے۔ ادھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی،
ساری کائنات کے خالق نے، رازق نے، مالک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں انت خالق، کیا پیدا کرنے والے آپ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق اللہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں نقشہ بناتا ہے۔ ساری کائنات کے کھربھا انسانوں کو جمع کر لیجئے، شکلیں نہیں ملیں گی، یہاں تک کہ ہاتھ کی لکیریں بھی نہیں ملتی، یہاں تک کہ آنکھوں کا عکس یہ بھی نہیں ملتا۔ کھربھا انسان بنا دیے، مگر ہر چیز میں وہ اختلاف رکھا۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹوں میں نقشے بنا دیتا ہے، کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ اسی طرح بناتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ عزیز الحکیم، اور وہی حکمت والا ہے، غالب ہے، ساری کائنات سے بڑا طاقتور ہے۔ سورہ شورى میں کہا للہ ملک السماوات والارض۔ میں ہمیشہ آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ۔ آپ جتنا زیادہ قرآن سے محبت کریں گے آپ کے دلوں میں اتنا زیادہ نور اترتا جائے گا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس سے پہلے ایک لفظ بھی ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اس لیے بیٹے والو غرور نہ کیا کرو کہ جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں انہیں پریشان نہ کیا کرو کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور میں 50 کی بجائے 100 آدمی لاؤں گا۔ بیٹی والوں کے معاشی مالی حالات کو دیکھا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ بیٹا دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے۔ ایسا ہی ہے، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جانوروں سے، پیپل سے، بوہڑ سے، گدھوں گھوڑوں سے بیٹا مانگتے پھرتے۔ یہ عقل کی کمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اللہ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں بیٹا دوں یا بیٹی دوں، یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یعنی پہلی بات ہو گئی کہ خالق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ سے لوگ بڑے چڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا تو نام ہی نہ لو۔ یاران فرس جو ٹھہرے، جس کے ساتھ رہتے ہیں اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، سارا سال جس کو پالتے ہیں پانی پلاتے ہیں، پھر اس سے مرادیں مانگتے ہیں، اثرات تو ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال کر دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں اَأَنْتَ رَازِقُ، کیا رزق دینے والے آپ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، پکی بات ہے کہ اللہ وہ ہے جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے، کسی کے کہنے سے رزق رکتا تو کوئی شریک کسی کو کھانے بھی نہ دیتا۔ قرآن نے کہا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی رزق دینے والا نہیں۔ آخری سوالوں میں سے کہ یہ بتائیے ہادی، یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ اگر یہ اختیار دے دیتے تو ابو لہب بھی کافر نہ ہوتا، ابو جہل بھی کافر نہ ہوتا، دنیا میں سب ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت، اگر آپ کو قرآن کا ذوق ہے تو پھر آپ مزہ زیادہ آئے۔ انک ترجمہ ان، پکی بات ہے بے شک آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ترغیب تو دے سکتے ہیں، راستہ تو دکھا سکتے ہیں، راستہ تو بتا سکتے ہیں، مگر جسے اللہ چاہے گا ہدایت اللہ ہی دے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وَهُوَ، اور وہی تو ہے، وہی اردو میں آپ دیکھ لیجئے، اور وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے اور کون نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ آپ قرآن کی اٹھان پر غور کیجئے، کان تو ہیں، سنتا بھی ہے، مگر اپنی مرضی کی باتیں سنتا ہے، سچی بات نہیں سنتا۔
آنکھیں تو ہے، دیکھتا تو ہے، مگر غلط چیز کو دیکھتا ہے، صحیح چیز کو نہیں دیکھتا۔ دل تو ہے، تڑپتا تو ہے، ہلتا تو ہے، سارا کچھ ہے، مگر اللہ کا ذکر کر کے یہ پھر نہیں تڑپتا۔ اس لیے فرمایا گویا ایسے ہے جیسے دل ہے ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مسلمان اللہ کے پاس آتا، اللہ کو مناتا، اللہ کے سامنے جھکتا، عاجزی کرتا، انکساری کرتا، روتا، مانگتا، جب اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا۔ لیکن مسلمان اب تو ایسے ہو گئے ہیں اللہ سے تو معافی مانگتے ہی نہیں۔ اللہ کے در پر آنا تو نعوذ باللہ من ذالک اب تو عیب سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کس طرح مانگا جائے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست کی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کس طرح مانگیں، کیا مانگیں؟ فرمایا اس طرح مانگو جس طرح کیکر کے درخت پر لوت بوٹی کو ڈال دیا جاتا ہے، وہ چمٹ جاتی ہے، یا اس طرح مانگو جس طرح ایک فقیر بابو سے مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے خیرات دے دو، وہ کہتا ہے کچھ نہیں، وہ پھر کہتا ہے دے دو، وہ کچھ نہیں، حتیٰ کہ بار بار مانگتا ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے جا چمٹ کے مانگو، رو رو کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اسی سے مانگو جو ساری کائنات کا مشکل کشا ہے، اس سے مانگو جو ساری کائنات کا حاجت روا ہے، اس سے مانگو جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اس سے مانگو جو زمینوں کا خالق ہے، اس سے مانگو جو ہوا و فضا کا خالق ہے، اس سے مانگو جو السماوات کا خالق ہے، اس سے مانگو جو نجوم کا خالق ہے، اس سے مانگو جو الشمس کا خالق ہے، اس سے مانگو جو بیٹیاں دیتا ہے، اس سے مانگو جو بیٹا دیتا ہے، اس سے مانگو جو رزق دیتا ہے، اس سے مانگو جو کوپل سے اتنے بڑے بڑے درخت بنا دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم آؤ تو صحیح میرے در پر، رو کے تو داؤ، ابھی تمہارا دامن صاف ہی ہوگا کہ میں پہلے ہی تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا۔ تو شعبان کی راتوں میں یہ مانگنا ہے۔ ہم بے وقوف لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ دریاؤں کو، عورتوں کو دریاؤں پر لے جاتے ہیں، خیمے لگا کے آتے ہیں، کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں اور پھر معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، اور امام صاحب کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ آجا آجا۔ اوہ وہ مسئلے الگ ہیں، تم پر اسے اعتماد ہی نہیں، اس لیے وہ نہیں آتا۔ اس کے کہنے پر آیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو۔ تم ہمیشہ سے جھوٹ بولتے رہتے ہو، اس لیے آنے والے امام کو بھی تم پر اعتماد ہو۔ یہ آپ بات سمجھیں میں نے کیا کہا؟ میں نے تو اتنا کچھ کہہ دیا کہ آپ کے لیے کافی۔ کاغذ کی کشتیاں حقیقی کشتی نہیں ہوا کرتی۔ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو، جس جگہ پر تم بیٹھے ہو، یہ ریت، یہ زمین، جس دریا میں کشتی اپنی خود ساختہ کاغذ کی ڈالتے ہو، وہ پانی، غور تو کر لو یہ پانی کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے؟ اس سے معافی مانگو جو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
ہم مسلمان، پھر میں عرض کروں گا، جو معاملہ اللہ کا ہے اس کی معافی بندوں سے مانگتے ہیں، جو معاملہ بندوں کا ہے اس کی معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ 10 کروڑ کھا گئے اور 2 نفل پڑھنے کے بعد کہنے لگے اللہ معاف کرے۔ یہ ساری زندگی اچھی سرکاری نوکری پر کرپشن کرتے رہے، آخر میں چھوٹی سی 3 مرلے کی مسجد بنوا دی اور کہ اللہ بخشے۔ تو جو مال کھایا ہے وہ کون واپس کرے گا؟ دیکھو حقوق العباد کا مسئلہ ہے نا، ادھر نمازیں پڑھتا ہے ادھر گھر جا کے باں کو تھپڑ مارتا ہے، ادھر مولوی بنے پھرتے ہیں ہماری طرح، گھر جا کے باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ تو حقوق العباد ہے نا، تو اس کی معافی انہی سے مانگو جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جو حقوق اللہ ہے اس کی معافی اللہ سے مانگو، نافرمانی اللہ کے حکم کی ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی، حالانکہ میں اپنے آپ کو بڑا فارورڈ سمجھتا ہوں، مجھے بھی دھوکہ دینے آ جاتے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ چوریاں کر کے کھاتے رہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھے چلے گئے، تو بخشش کی امید ہے؟ مالک ہے، اس نے اختیار دیا ہے آپ کو پڑھو نہ پڑھو۔ اور اگر آپ مسجد سے جاتے ہوئے 2-4 جوڑے جوتیوں کو چرا گئے اور پھر کہا کہ اللہ معاف کرے گا حضرت جی، اللہ کے گھر سے اٹھائیے، تو پھر چھتر بھی تو اللہ نہیں مارنے ہیں، ہم نے تو نہیں مارنے۔ کیا ہم سے ایسی باتیں کرتے؟ اور سنو، بہت سارے صوفیاء کرام نیک بنے پھرتے ہیں لوگ، کوئی نیا آدمی مسجد میں آئے صحیح، اس سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، بے آیا کیوں ہے؟ نہ آپ کا کیا خیال ہے اگر مسجد میں جوتیاں چرائی جاتی ہیں تو مسجد نہ بنائی جائے؟ اور اگر اللہ کے بندوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو کیا اللہ دروازے بند کر دے؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرو؟ وہ بندہ اللہ کا ہے، اللہ کے در پر آیا ہے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اللہ اور بندے کے معاملات میں تم مداخلت نہ کرو، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہی معنی ہے توبہ کا، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا، اپنے خطاؤں کی معافیاں مانگنا، اللہ کو راضی کرنا، یہی توبہ ہے۔ اور قرآن نے کہا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دروازے پر آئے ہو تو پھر سچے دل سے توبہ کرو۔ آخری بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے بار بار غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ معاف کرے گا۔ انسان ہے، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ فرماتے ہیں تو بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا۔ یہ پیر کا دروازہ نہیں کہ تو خالی چلا جائے گا، اللہ کا دروازہ ہے تو خالی دامن آئے گا، دامن بھر کے لے جائے گا۔ باقی پھر کبھی صحیح، اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ ہر اتوار کو میرے ہاں 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک بالترتیب درس قرآن مجید ہوتا ہے۔ شائقین جن کے پاس وقت ہو وہ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ السلام